پچھلے 3 ویڈیوز میں ہم نے جانا کہ صدام حسین اپنی آپ بیتی کتاب میں عربی تیل کے بارے میں لکھ رہے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح یورپین کمپنیز نے سعودی، عراقی، ایرانی اور کویتی تیل پر قبضہ جما لیا اور یہ کمپنیاں نہ کے برابر ہی اربوں کو منافع دے رہی تھیں۔ یورپین کمپنیز کا اربوں کے تیل پر قبضہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ تھی اربوں کا ڈیولپ نہ ہونا، کیونکہ اربوں کے پاس تیل نکالنے اور اس کا ایکسپلوٹیشن کرنے کی ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی۔ صدام حسین نے ایک اور وجہ اپنی کتاب میں لکھی کہ عرب کبھی سوچتے ہی نہیں تھے کہ وہ تیل کی اس دولت سے کس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسی لیے عرب تیل کی تلاش میں کبھی پیسہ ہی نہیں لگاتے تھے، اور اسی لیے فرانس، امریکہ، جرمنی، برطانیہ، جاپان ایک کے بعد ایک دیش اربوں کے تیل پر قابض ہوتے گئے۔ عراق، ایران، سعودی اور کویت کے تیل پر قبضہ کرنے کے بعد یورپین کنٹریز کی نظر لیبیا اور الجزائر، جسے الجیریا بھی کہتے ہیں، ان کے تیل پر پڑی۔ لیبیا اور الجیریا میں یورپین کمپنیز نے تیل کی دوڑ میں ذرا دیر سے حصہ لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان ملکوں میں تیل کی دریافت بھی ذرا دیر سے ہوئی تھی۔ الجیریا سلطنت عثمانیہ کے دور سے ہی تھوڑا ڈیولپ ہوا کرتا تھا اور تھوڑی بہت ٹیکنالوجی بھی وہاں موجود تھی، اسی لیے الجیریا میں وہیں کی کمپنیاں تیل کی تلاش کرتی رہیں۔ لیکن 1950 کے بعد الجیریا کی ہی 2 کمپنیوں میں لڑائی ہو گئی، کیونکہ ایک کمپنی کو تیل کا بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا تھا۔ یہ تیل کی لڑائی کا معاملہ اتنا شدت اختیار کر گیا کہ الجیریا کی حکومت نے اب 1953 کو 3 فرانسیسی کمپنیوں کو سمندری کنارے کے تیل کی تلاش کا لائسنس دے دیا۔ ان میں ایک کمپنی کا نام GEP تھا، دوسری کا نام GREPS تھا اور تیسری کا نام GPA تھا۔ اب یہ تینوں کمپنیاں الجیریا میں تیل کی تلاش اور پیداوار کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ جب 3 کمپنیاں الجیریا میں گھسنے اور تیل کی تلاش کا لائسنس لینے میں کامیاب ہو گئیں، تو اب اور یورپین کمپنیاں کیوں خاموش بیٹھتیں، اور صرف 5 سالوں میں 19 ودیشی کمپنیوں نے الجیریا میں تیل کی اس دولت پر قبضہ جما لیا۔ لیکن اسی سال 1958 میں الجیریا میں تیل کی پالیسیوں میں سب سے اہم تبدیلی یہ آئی کہ تیل کے منافع کو 50-50% کر دیا گیا، کیونکہ اس کے پہلے یورپین کمپنیاں خود 75% منافع رکھتی تھیں اور جس دیش میں تیل نکلتا اسے صرف 25% منافع دیتی تھیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جب جاپان نے سعودی حکومت سے تیل نکالنے کا لائسنس حاصل کیا تو 50% منافع سعودی حکومت کو دینے کا ایگریمنٹ کیا، اور اسی لیے یورپین کمپنیاں بھی الجیریائی حکومت کو 50% منافع دینے پر مجبور تھیں، اور 1958 تک 19 کمپنیوں کو الجیریائی حکومت نے لائسنس دے دیا، جن میں فرانسیسی کمپنیاں 12، امریکی کمپنیاں 6 اور اٹالین کمپنی 1 تھی۔ 1960 آتے آتے کمپنیوں کی تعداد 38 ہو گئی۔ بات کریں لیبیا کے تیل کے بارے میں، لیبیا دیش جہاں گدافی جیسے بہادر نڈر کمانڈر گزرے ہیں، لیبیا کا حال تیل کے معاملے میں ذرا پیچھے تھا، کیونکہ 1955 تک لیبیا کے سمندری کناروں میں تیل کی تلاش جاری رہی اور کچھ جیولوجیکل ریسرچ میں بہت اچھے نتیجے سامنے نکل کر آئے، اور انہی نتیجوں نے ودیشی کمپنیوں کو بلاوا دیا کہ وہ لیبیا میں تیل کی تلاش کے لیے آئیں، اور لیبیائی حکومت نے الگ الگ آئل کمپنیوں کو تیل کی تلاش کے 82 لائسنس جاری کیے۔ ودیشی کمپنیوں کو لائسنس دینے کے ساتھ ساتھ لیبیائی حکومت نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ خود کی بھی ایک کمپنی بنانے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ 1968 میں لیبین گورنمنٹ نے لپیٹکو نامی ایک آئل کمپنی کی بنیاد رکھی، اور اس کمپنی کو بنانے کا مقصد ملک میں تیل کی پیداوار کو بڑھاوا دینا اور ملک میں ترقی کرنا تھا۔ اس کمپنی نے لیبیا کے تیل کی تلاش کے بہت سے معاہدے کیے، جن میں سے ایک معاہدہ فرانس کی آئل کمپنی کے ساتھ اور ایک EMI اٹالین کمپنی کے ساتھ تھا۔ جب یہ ودیشی کمپنیاں اربوں کے تیل پر قبضہ کرتی تھی تو کچھ دیشوں میں نوجوان انقلاب برپا کر ڈالتے تھے، وہی لیبیا میں بھی دیکھنے کو ملا، اور یہ انقلاب اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ حکومت کو دھمکیاں ملنے لگیں، اور ادھر لیبیا میں تیل کی پیداوار بڑھتے ہی ودیشی کمپنیوں کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا، اور کچھ ودیشی کمپنیوں نے تیل کے ذخیروں کو بری طرح تباہ کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس حق تلفی کو دیکھتے ہوئے لیبین گورنمنٹ نے تیل کے بھاؤ بڑھا دیے۔ دوسری طرف لیبین گورنمنٹ نے تیل کو نیشنلائزڈ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں مجھے شیخ سعدی کا ایک قول یاد آتا ہے کہ جب انسان عاجز ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ جس طرح گھبرائی ہوئی بلی کتے پر حملہ کر دیتی ہے، وہی حال لیبیا میں بھی ہوا کہ حکومت اور عوام ان ودیشی کمپنیوں سے اتنا عاجز ہو گئے کہ تیل کو اپنے آپ تلاشنے، نکالنے اور ریٹ طے کرنے یعنی نیشنلائزڈ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تیل کی پیداوار پر حکومت کا قبضہ ہونا بہت بڑی بات ہے، اس سے ملک بھر کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری محنت پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔